جی ہاں، آخرکار پاکستان کا سیاسی ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچا اور پاکستان میں عمران خان کی سرکار کا حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اکثریت کے لیے صرف 172 ووٹ درکار تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے استعفیٰ دے دیا۔ قائم مقام اسپیکر کے طور پر ایاز صادق کو منتخب کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی کارروائی آگے تبھی بڑھ سکی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ آج میاں نواز شریف کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، جبکہ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کوئی سخت رویہ اپنائے بغیر موجودہ اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کے خلاف بدلے کی کارروائی نہیں ہوگی، کسی کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کے دوران پی ٹی آئی کے زیادہ تر ارکان غیر حاضر رہے۔ جی ممبران تشریف لے آئیے۔ 174 members have recorded their votes. تشریف رکھیں۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. آج پلیز تشریف رکھیں آرڈر ان دا ہاؤس۔ آج پاکستان کی اپوزیشن کے سارے قائدین یہاں بیٹھے ہیں اور شدت سے میاں نواز شریف صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہیں پاکستان مسلم لیگ کے قائم مقام سربراہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے تکالیف ضرور برداشت کی ہیں، لیکن کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ نیا پاکستان تعمیر کریں گے۔ ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہیں اور آج دوبارہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا پاکستان دوبارہ بنا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان تمام ساتھیوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ ہماری پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہماری بیٹیوں نے، بہنوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں۔ میاں نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، ان کو کس طریقے سے جیلوں میں بھجوایا گیا۔ جناب چیئرمین، ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب دوستوں نے مجھے کہا کہ آج انتہائی اختصار سے بات کی جائے۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے جا لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے،
ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا۔ اس میں نہ بلاول بھٹو صاحب، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب، نہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ انصاف کا بول بالا ہوگا، عدلیہ کا احترام ہم دل سے تسلیم کریں گے، اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں ماہر عالمی امور، اور ان سے ہم لگاتار جو بیرونی معاملات ہیں ان کے تعلق سے رائے لیتے رہے ہیں، معلومات حاصل کرتے رہے ہیں، تجزیہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے جانے پہچانے خاص مہمان پروفیسر محب الحق صاحب، محب الحق صاحب بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے آپ کا۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل ووٹنگ کے لیے ویٹنگ بہت کرنا پڑا، اور یہ ایک ایسا سیاسی میچ تھا جس کا شاید پہلے سے رزلٹ سب کو معلوم تھا۔ کس طرح سے آپ دیکھیں گے رات بھر جو یہ کارروائی چلی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، جس طرح سے عمران خان کی جو کوalition گورنمنٹ تھی اور جس طرح سے حلیف جماعتوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے یہ بات پوری طرح کلیئر ہو گئی تھی کہ جو یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں عمران خان کو ڈیفیٹ ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اسے اوائڈ کرنا چاہتے تھے اور فلور ٹیسٹ کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک تشویشناک بات جو پاکستان کے لیے ہے کہ یہ پاکستان کی جو نئی کوalition بنی ہے اس کا بھی فیوچر بہت ہی تابناک نظر نہیں آتا۔ اور اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، پاکستان کے بننے کے بعد سے آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے یا کسی بھی پرائم منسٹر نے آج تک اپنا پورا ٹرم نہیں کیا ہے، یعنی 5 سال کی جو پوری مدت ہوتی ہے، جو میعاد ہوتی ہے، اسے پورا نہیں کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان بھی اسی طرح سے اپنی پوری جو پورا ٹرم نہیں کر پائے۔ لیکن جو یہ یونٹی آف اپوزٹس ہے، یعنی اپوزیشن کی، اس میں فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں جو 2 مین رائیول ہیں، اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں جو اختلافات ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی آف اپوزٹس بھی اگر 6 مہینے 8 مہینے تک قائم رہ جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوگی۔ جی، اور محب الحق صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے ایک تجزیہ کیا کہ بہت عرصے تک جو ہے وہاں پر اس طرح کی جو حکومت ہے وہ رہ ہی نہیں پائی ہے، جس کو ہم ایک جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، جمہوری حکومت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ہم نے یہی دیکھا کہ جب بھی وہاں پر حکومت تبدیل ہوئی ہے تو اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حالانکہ عمران خان کا معاملہ تھوڑا سا الگ بھی رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو تاریخ ہے پچھلے 70 سالوں میں 30 سال تقریباً وہاں پہ فوجی حکومت رہی ہے، یعنی پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اس قدر مضبوط ہے اور اس کا پولیٹیکل انٹرفیرنس اس قدر ہوتا ہے، پولیٹیکل اسپیسز میں ان کی اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ تقریباً 30 سال تک اگر آپ دیکھیں ملٹری کو کے ذریعہ وہاں پہ حکومت بنی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو جو جمہوری اقدار ہیں اس کی کمی اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ جو جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی بہت ریسپیکٹ نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ دیکھیں تو جب حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کو گرانے کے لیے آپ ہندوستان میں کبھی یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ لوگ پارلیمنٹ کے باہر، ایک تو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے باہر لوگ حکومت کو ختم کرنے کے لیے مظاہرہ کریں اور اس میں موجود ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جسے کہتے ہیں ایسی تحریکیں چلتی ہیں اور اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے، بہت دنوں تک آپ دیکھیں پورا اسلام آباد یا راولپنڈی میں جس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمہوری انسٹیٹیوشن تو بہت کمزور ہیں پاکستان میں مقابلے میں ہندوستان کے یا دوسرے جو ترقی یافتہ جمہوری ممالک ہیں۔ جی محب الحق صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی تو جو وہاں پر سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اس پر سبھی کی نظر لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ آنے والے وقتوں میں کہیں نہ کہیں تمام خطے پر ضرور دیکھے جائیں گے، کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اب جو بھی نئی حکومت وہاں پر آئے گی اس کے لیے۔ دیکھیے 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو عام طور پہ امریکہ کا ایک کلائنٹ اسٹیٹ سمجھا جاتا رہا ہے، یعنی امریکہ کا ایک بہت بڑا انٹرفیرنس رہا ہے،
عمران خان کی جو حکومت گری اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور خود عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن کانسپائریسی ہے اور ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ عمران خان نے یوکرین وار شروع ہونے کے بعد ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ جی 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 پہلی بات تو یہ تو اس کے بین الاقوامی اگر آپ دیکھیں تو اس کے ریپرکشنز ہیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کی اکنامی جس پوزیشن میں ہے جی جی اس کو کس طرح سے ہینڈل کر پائے گی یہ حکومت، یہ اپنے لیے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے آنے والے الیکشن کی تیاری کرتے ہوئے بہت خطرناک نیریٹو سیٹ کر دیا ہے اور اس حکومت کو انہوں نے فورن ایجنٹ کی حیثیت سے پبلک کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کا جب نیریٹو چلے گا تو دو باتیں سامنے آئیں گی کہ اکثر یہ کہا جا رہا تھا کہ گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے جس میں پاکستان اور ماسکو اور چائنا اور ترکی اور افغانستان مل کر کے کوalition بنا کر کے گلوبل آرڈر میں آ رہے ہیں، اس کو ایک سیٹ بیک لگتا ہے۔ اور دوسری جانب جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی یہ جو حکومت ہے یہ باقی جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح کی رکھتی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج رہے گا۔ محب الحق صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ جس وقت عمران خان جو تھے برسر اقتدار آئے تھے اس وقت بہت ساری امیدیں خود وہاں کے عوام کو بھی تھیں کہ اب شاید معاشی طور پر تبدیلی آئیں گی اور گلوبل میپ پر بھی تھوڑی سی پوزیشن جو ہے کہیں نہ کہیں بدلے گی، لیکن ویسا کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ان کی معاشی حالت تھی وہ ابتر ہی ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اب آگے جو بھی برسر اقتدار رہے گا، کیونکہ وہاں آپس میں ہی ہم سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ پل پل تبدیل ہوتے دیکھتے رہے۔ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ پھر سے پاکستان میں واپس آئی ہیں، یعنی پولیٹیکل ڈائنیسٹیز اگر آپ دیکھیں جو کوalition ہے اس میں جو مین دو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیسیکلی پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں، تو وہ پھر سے سیاست میں واپس آئی ہیں اور ان کے اوپر بہت ہی اہم چارجز ہیں کرپشن کے۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی کا ڈیزاسٹر جو اپوزیشن کہتا آیا ہے کہ جس طرح سے خلیجی ممالک میں پاکستان کی اہمیت کم ہوئی یا ان کے تعلقات خراب ہوئی ہے خلیجی ممالک سے عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے، دوسری جانب امریکہ سے ان کے تعلقات خراب ہوئے اور اس کا اثر جو ہے پاکستان کی جو اکنامی ہے اس پہ بہت زیادہ پڑا۔ تو ایسی حالت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور اکنامک جو ایشوز ہوتے ہیں، اکنامک فرسٹریشن میکس اے مین اینی تھنگ، اگر انفلیشن اسی طرح سے رہتا ہے اور اکنامک مس مینجمنٹ اسی طرح سے رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس ایک اپارچونٹی ہوگی اپوزیشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ ان کے اوپر فورن اسٹوز کا پہلے الزام وہ لگا ہی چکے ہیں اور وہ جو مس مینجمنٹ ہوگا اس میں عمران خان کو لیوریج ہوگا اور اس لیوریج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں وہ ایک کمپلیٹ میجورٹی جسے کہتے ہیں تقریباً 200 کے آس پاس وہ سیٹ لے کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ جی بالکل محب الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان کامران ساقی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان سے، اور لگاتار ان سے اس اہم معاملے پر ہم تمام تر تجزیہ بھی لیتے رہے ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب، آپ کا بہت ہم استقبال کرنا چاہیں گے اپنی اس خصوصی پیشکش میں، اور صاف طور پر آپ سے یہی جاننا چاہیں گے لگاتار جب سے پورا سیاسی منظرنامہ رات میں تبدیل ہوا، اب ایک نئی صبح، ایک نئے سورج کے طلوع ہونے کی بات وہاں پر کی جا رہی ہے، کس طرح سے دیکھیں گے آپ اس پورے سیاسی منظرنامے کو؟ دیکھیے، وہ بلاول بھٹو نے رات کو کہا تھا کہ گڈ بائے، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، کہ ہم شکر ہے کہ وہ اس پرانے پاکستان میں لوٹ آئے ہیں اور عمران خان کے جو نیا پاکستان تھا اس سے باہر نکل آئے ہیں، جس میں ہم نے 3 سال جو ہے وہ ان کے تقریریں قوم سے سنے ہیں۔ بدقسمتی سے جتنی امیدیں ہمیں ان سے وابستہ تھی اس قدر ڈلیور نہیں کر پائے، بلکہ الٹا معیشت کو، چیزوں کو ملک کے اندر انتشار اور چیزوں کو بھی پھیلانے میں وہ انہوں نے پھیلایا۔ یہ ضرور تھا کہ کرونا جیسے چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن حالات اتنے بھی برے نہیں تھے، اور پھر امیدیں جو انہوں نے لگوا اصل میں 2018 کی الیکشن کمپین کے اندر وہ اتنی بلند و بالا تھی کہ لوگوں نے ان کا انتخاب بھی کیا، ان کے اوپر ایک امید بھی جتائی، لیکن پھر ان بلند و بالا جو دعوے تھے ان کے اوپر پورا اترنے میں وہ پوری طرح ناکام رہے۔ 3 ساڑھے 3 سال کے اندر جو عوام کے اندر مایوسی پائی گئی،
جو اراکین اسمبلی کے اندر جو مایوسی بنی، ان کے اپنے ساتھیوں کے اندر جو بنی، اس کا پھر فائدہ یقیناً جو ہے وہ اپوزیشن کو ہوا اور اس نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور بالآخر تب بہت ٹال مٹول اور پوری دنیا کو ہم نے تماشا دکھایا ایک سیٹ کو بچانے کے لیے۔ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماہ کے یہ تماشا رہا، اور خصوصاً 6-7 دن آخری جو ہیں یہ گزرے ہیں، اور لیٹ نائٹ تک آج جو ہے وہ آج بالآخر اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کٹی کٹا نکل گیا ہے، اور عمران خان اپنے گھر چلے گئے۔ کامران صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا، اور خاص طور سے اگر پچھلے 2-3 دن کی بات کریں کہ سیاسی منظرنامہ پل پل وہاں پر تبدیل ہو رہا تھا، جو رزلٹ آیا، جو نتائج آئے ہیں وہ پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہونا یہی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا لمبا جو وقت لیا گیا اور ہوا وہی جو پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ای سی ایل میں عمران خان کا نام شامل کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور نام بھی شامل ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ ای سی ایل کہتے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یعنی ملک سے کوئی بندہ باہر جاتا ہے تو وہ عدالت کی اجازت لے کے جائے یا اس سے باہر نہ جائے نا، جی، تو وہ کہ جن کے اوپر سنگین مقدمات ہوتے ہیں یا جو بھی مقدمات بننے کا خدشہ ہو، تو اس کے لیے ای سی ایل کے اندر عام طور پہ ان لوگوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ملک سے بھاگ نہ جائیں اور عدالتوں کیسز اور چیزوں کا سامنا کریں، یا اگر وہ اشتہاری ہیں یا عدالتوں کو مطلوب ہیں تو وہ کسی بارڈر سے کسی جگہ سے نکل نہ جائیں، تو اس کے لیے وہ درخواست دی گئی ہے۔ یہ ایسا معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں، جب تک وہ اندراج ہونا ہے، معاملات ہونے ہیں، تب تک وہ بھاگ چکے ہوتے ہیں رات کے اندھیرے کے اندر، اور اس سے نام خارج کروانا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ اگر نواز شریف کا نام اسی حل میں شامل تھا تو انہوں نے بیماری کا بہانہ لگایا، 4 رپورٹیں سال لگائیں اور عدالت سے کے ذریعے جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ یہ پاکستان میں بس بدقسمتی رہی ہے کہ ابھی تک طاقتوروں کو سزا ہونے کی کوئی روایت قائم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بہت سارے بہانے اور چیزیں اور آئین سے کھلواڑ کرنا ان کے لیے مذاق ہے۔ آپ نے 2-3 دن دیکھا، آپ نے بھی اپنی ناظرین کو مسلسل اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتے رہے۔ میں بھی، میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ رات سے ہم جاگ رہے ہیں، اور جی بالکل کتنے دنوں سے اب جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور تمام تر اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر ررہے تھے۔ تو ایک شخص نے جو ہے وہ کرسی بچانے کے لیے کس طرح ان کا ستیہ ناش کیا، ان سے منحرف ہوا، اور نہ صرف خود ہوا بلکہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ بلی کا بکرا جو ہے وہ بنایا ہے۔ اب آگے ماضی کے یقیناً مستقبل کے اندر جیسے ہی حکومت قائم ہوگی، اقتدار میں ذرا اپوزیشن جماعتیں مضبوط ہوں گی، حلف وغیرہ اٹھا لیں گی، تو ابھی تک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو بدلہ نہیں لیں گے، ہم کیسز نہیں بنائیں گے، لیکن یقیناً وہ آرٹیکل 6 کے تحت آئین سے منحرف ہونے کی کارروائی کے لیے ضرور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ماضی میں بھی ایسے مقدمات بنے ہیں لیکن آج تک کسی کو کوئی سزا ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی۔ جی کامران ساقی صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لگاتار جو ہیں تمام تر جو وہاں کے حالات ہیں، سیاسی منظرنامہ ہیں، اس پر سبھی کی نظریں لگی ہوئی تھی۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں جب سے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی بیرونی ممالک کی سازش ہے، انہوں نے خاص طور پر نام بھی لیا تھا، بہت ساری چیزیں پل پل بدلتی رہی تھیں۔ آپ سے ہم یہاں پر ایک تجزیہ نگار کے طور پر جاننا چاہیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن وہاں پر ابھی جس طرح سے ایک جٹ دکھائی دیا ہے، کیا آنے والے وقتوں میں مستقبل میں کیا یہی تصویر قائم رہ سکتی ہے؟ ایک ساتھ مل کر نئے پاکستان کی تعمیر کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا وہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، اپوزیشن زیادہ دیر تک اکٹھی نہیں ہوگی، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے، گلے میں پھندے ڈالنے اور بہت کچھ ان کے اوپر الزامات لگاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ معجزات کی توقع رہتی ہے۔ یہ لوگ عوام کے سامنے تو لڑتے ہیں لیکن اکٹھے شام کو چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے غریب کارکن ایک دوسرے کا سر پھاڑنے اور پھر بحث و مباحثے کے بعد کئی عرصے تک جو ہے وہ الیکشنز کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، یہ تب تک ہی چلے گی جب تک یہ نیب کو ختم نہ کر دیں، الیکشن میں مطلوبہ اصلاحات نہ لے آئیں اور وہ تمام اقدامات نہ کر لیں جن سے ان کا ضمیر اور مطمئن نہ ہو جائے
ایک دوسرے پہ بنائی، خاص طور پہ عمران خان کے دور کے اندر بنے جو کیسز کو نہ ختم کروا لیں، یہ تب تک ایک ہے. اس کے بعد الیکشنز کا قریب آتے ہی پھر یہی گریبان ہوں گے اور یہی دست و بازو ہوں گے اور یہی آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہر ایک نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. اب متحدہ اپوزیشن کے طور پہ تو یہ اگلا جنرل الیکشن لڑنے سے رہے، یہ یقیناً اپنی اپنی پارٹی کا منشور اور اپنی اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ وہی اکثریت سے جیتے، اور یہ اتحاد زیادہ دیر قائم رہتا نظر نہیں آتا. جی کامران ثاقب صاحب، ایک سینئر صحافی کے طور پر اور جس طرح سے وہاں پر جو سیاسی جو حالات ابھی تک رہے ہیں اتنے برسوں میں، اس کا بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے یہاں پر یہ تجزیہ کیا ہے، اور اسی لیے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک نام جو ہے میاں نواز شریف، ان کا نام بھی بار بار لیا گیا، بار بار سامنے آیا، اور ان کے تعلق سے، ان کے جو اب سیاسی مستقبل کے تعلق سے آپ سے ہم ضرور تجزیہ چاہیں گے. دیکھیے، نواز شریف جو ہے یقیناً ان کا ایک ووٹ بینک ہے، جیسے بھٹو کا ووٹ بینک آج بھی پہلے بینظیر کو ملتا رہا، پھر اب بلاول اور زرداری صاحب کو مل رہا ہے. ایسے ہی نواز شریف صاحب حیات ہیں، اللہ انہیں صحت بھی دے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، گو کہ ان کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کا مستقبل تو ختم ہو جاتا ہے جیسے عمران خان چاہتے تھے. اگر وہ 3.5 سال کے اندر کوئی ان کے اوپر 1 روپے کا کوئی الزام ہی ثابت کر دیتے، کوئی کرپشن ثابت کر دیتے، ان سے ریکوری کر لیتے، پھر تو عوام انہیں اگلے الیکشنز کے اندر موقع نہ دیتی اور جانتی کہ واقعی ان کے اوپر جو سنگین الزامات عمران خان حکومت کی طرف سے یا ماضی کے اندر آصف علی زرداری کی حکومت میں بھی لگائے گئے ہیں، ان میں کوئی حقیقت ہے، اور اب انہیں اقتدار سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں ثابت نہ ہوئیں اور الٹا وکٹم انہیں بنا دیا عمران خان نے اپنی باتوں اور اپنے کردار سے، کہ ملک سے اسے باہر جانا پڑا علاج کے نام کے اوپر. پھر ان کی بیوی کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا تو انہیں پاکستان نہیں آنے دیا گیا. ایسی ہی بہت ساری چیزیں یہ انہیں فائدہ دیں گی، اور یقیناً اگلے الیکشنز کے اندر ابھی تک کے حالات کے اندر 2 ہی بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی آصف علی زرداری والی اور مسلم لیگ نواز، یعنی نواز شریف، جن کا سیاسی مستقبل کی بات کر رہی ہیں. جی کامران ثاقب صاحب، آپ کا بہت بہت ہم یہاں پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ لگاتار آپ جو ہیں وہ تمام تر سیاسی جو آپ کے تجزیے تھے ان کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہے، اور